پنجاب کے غدار 1857 کی جنگ آزادی اور پنجاب کے غدار انگریزوں کے مخبر انعام یافتہ خاندان جو آج بھی طاقتور اور نامور ہیں اور پاکستان کی ہر گورنمنٹ میں اہم عہدوں پر موجود ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع کل کے غدار اور آج کے لیڈر۔ دوستو، پاکستان میں بڑے بڑے سیاسی خاندانوں اور درباروں کے سجادگان گدی نشین انگریزوں کی مخبری کرتے تھے اور انگریز کی طرف سے لڑ کے اپنے ہی ہم وطنوں کا قتل عام کرتے تھے۔ لیکن پنجاب میں ایک اللہ کے صوفی بزرگ ایسے بھی تھے جو انگریز کے خلاف اور اپنے وطن کے حق میں بولتے تھے۔ ان کے ذکر ہم آخر میں کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے جنگ آزادی کے حالات پر روشنی ڈالی ہے، جس کے مطابق اس جنگ میں جن خاندانوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کے خلاف انگریز کی مدد کی، مجاہدین کو گرفتار کروایا اور قتل کیا یا کروایا، ان کو انگریز نے بڑی بڑی جاگیریں، مال و دولت اور خطابات سے نوازا اور ان کے لیے انگریز سرکار نے وظائف جاری کیے۔ دوستو، ہسٹری کے مطابق تمام خاندان وہ ہیں جو انگریز کے وفادار تھے اور اس وفاداری کے بدلے انگریز کی نوازشات سے فیض یاب ہوئے۔ یہ خاندان آج بھی جاگیردار ہیں اور آج بھی اپنے انگریز آقا کے جانے کے بعد ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ 1909 سے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی کے بزرگ سید نور شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کی عوض 300 روپے خلعت اور سند عطا کی۔ 1958 کے مطابق دربار حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کے اجداد نے مجاہدین آزادی کے خلاف انگریز کا ساتھ دیا۔ انہیں ایک رسالہ کے لیے 20 آدمی اور گھوڑے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ 25 آدمی لے کر خود بھی جنگ میں شامل ہوئے۔ انگریزوں کے سامان کی حفاظت پر مامور رہے۔ ان کی خدمات کی عوض انہیں 3000 روپے کا تحفہ دیا گیا۔ دربار کے لیے 1750 روپے کی ایک قیمتی جاگیر اور ایک باغ دیا گیا، جس کی اس وقت سالانہ آمدن 150 روپے تھی۔ جو حوالہ سابق وزیر اعظم گیلانی کا ہے، وہی سابق اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان کے اجداد چودھری شیر خان کا ہے۔ ان کی مخبری پر کئی مجاہدین کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ انعام کے طور پر چودھری شیر خان کو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار دیا گیا اور جب سب لوگوں سے اسلحہ واپس لیا گیا تو انہیں 15 بندوقیں رکھنے کی اجازت اور 500 روپے خلعت دی گئی۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے ریکارڈ کے مطابق حامد ناصر چٹھا کے بزرگوں میں سے خدا بخش چٹھا نے جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ وہ اس وقت جنرل نکلسن کی فوج میں تھے۔ قصور کے خیر الدین خان جو خورشید قصوری کے خاندان سے تھے، انہیں انگریزوں کے لیے 100 آدمیوں کا دستہ تیار کیا گیا اور خود بھتیجوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ انگریزوں نے اسے 2500 روپے سالانہ کی جاگیر اور 1000 روپے سالانہ پنشن دی۔ تحریک آزادی کے ایک روح رواں احمد خان کھرل کی مقبولیت بڑھی تو انگریزوں کو ڈر پیدا ہوا کہ ان کے مقامی سپاہی جلد یا بدیر احمد کھرل سے جا ملیں گے۔ اس لیے 10 جون 1857 کو ملتان چھاؤنی میں پلاٹون نمبر 69 کو بغاوت کے شبے میں نہتہ کیا گیا اور پلاٹون کمانڈر کو محض دستہ سپاہیوں کے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا۔ آخر جون میں بقیہ نہتے پلاٹون کو شبہ ہوا کہ انہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں فارغ کیا جائے گا اور تحت کر دیا جائے گا۔ سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ تقریباً 1200 سپاہیوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو شہر اور چھاؤنی کے درمیان پولچھوالا پر دربار بہاؤالدین ذکریہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی نے انگریزی فوج کی قیادت میں اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور 300 کے قریب نہتے مجاہدین کو شہید کر دیا۔ یہ شاہ محمود قریشی ہمارے موجودہ نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا تھے۔ ان کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا۔ کچھ باغی دریائے چناب کے کنارے شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ انہوں نے دربار شیر شاہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ علی محمد نے اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور ان کا قتل عام کیا۔ مجاہدین نے اس قتل عام سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ ڈوب کر جاں بحق ہوئے اور کچھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پار پہنچ جانے والوں کو سید سلطان کتال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیروالا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ جلال پور پیروالا کے موجودہ ایم این دیوان عاشق علی بخاری انہی کی آل میں سے ہیں۔ مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کو نکاح کی طرف نکل گئی، جس پر مہر چا آف حویلی کو رنگا نے اپنے مریدوں اور لنگریال ہراج سرگانہ ترگڑ سرداروں کے ہمراہ گھیر لیا
اور چن چن کر شہید کر دیا۔ مہر شاہ آف حویلی کورنگا سید فخر امام کے پڑدادا کا سگا بھائی تھا۔ اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید قتل کرنے پر 20 روپے نقد اور 1 مربع اراضی عطا کی گئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو 1857 کی جنگ آزادی کچلنے میں انگریزوں کی مدد کی عوض مبلغ 3000 روپے نقد جاگیر، سالانہ معاوضہ مبلغ 1780 روپے 8 چاہت، جن کی سالانہ آمدن 550 روپے تھی، بطور معافی دعام عطا ہوئی۔ مزید یہ کہ 1860 میں وائسرائے ہند نے بیگی والا باغ عطا کیا۔ مخدوم شاہ محمود کے علاوہ مخدوم شاہ علی محمد کو دریائے چناب کے کنارے مجاہدین کو شہید کرنے کے معاوضہ کے طور پر وسیع جاگیر عطا کی گئی۔ تاریخ کے مطابق خاندانوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کے خلاف انگریز کی مدد کی، مجاہدین کو گرفتار اور قتل کروایا یا ان کو کیا۔ ان کو انگریزوں نے بڑی بڑی جاگیریں، مال و دولت اور خطابات سے نوازا اور ان کے لیے انگریز سرکار نے وظائف بھی جاری کیے۔ تاریخ کے مطابق تمام خاندان وہ ہیں جو انگریز کے وفادار تھے اور اس وقت وفاداری کے بدلے انگریز کی نوازشات سے فیض یاب ہوئے۔ یہ خاندان آج بھی جاگیردار ہیں اور بڑے بڑے سیاستدان ہیں۔ یہ ویڈیو ہر اس بندے کو شیئر کریں جو آج بھی ان خاندانوں کا ووٹر اور سپورٹر ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس بزرگ کی جو ہمیشہ اپنے وطن سے نہ صرف محبت کرتے رہے بلکہ انگریز حکومت کے سخت خلاف بھی تھے۔ ریاست بہاولپور کے امیر نواب صادق خان عباسی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غلام فرید۔ جب نواب صادق نے انگریزوں سے معاہدہ کر کے ریاست کے بہت سارے معاملات ان کے حوالے کیے تو حضرت خواجہ غلام فرید نے نواب صادق کو اپنے شاعرانہ انداز میں خط لکھ کر نصیحت کی اور وارننگ دی۔ فرمایا کہ اپنی جھوک آپ فساد پٹ انگریزی تھانے، یعنی ریاست کے معاملات خود چلاؤ اور انگریز کو یہاں سے نکالو۔ دوسرے شعر میں لکھا کہ زیر تھی زبر نہ تھی مت پیش پوی۔ اس سرائیکی شعر کا مطلب ہے عاجزی اختیار کرو، تکبر یا اونچی اڑان مت کرو ورنہ کہیں اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے گا۔ خواجہ غلام فرید نے اس جملے میں کہا کہ لوگوں پر نرمی اور ہمدردی کرو، غرور نہ دکھاؤ تاکہ مشکلات نہ آئیں۔ دوستو اس ویڈیو کو خواجہ غلام فرید کے ہر چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔